زمانے کی قسم والعصر، کیا کمال کی صورت۔ صحابہ کرام جب آپس سے ملاقات کرتے تھے، سلام دعا کرتے تھے، اور جب جدا ہونے لگتے یہ صورت ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں یہ صورت صحیح طرح سے پڑھ لیں، اس پر صحیح طرح سے قابو پا لیں، صحیح طریقے سے اس کو ابزارب کر لیں، سمجھ لیں، یہ دنیا اور آخرت کے لیے کافی ہے۔ تو انسان نقصان میں ہے، ہیومنز آر ایٹ لاس، یو آل آر ایٹ لاس۔ قرآن نے واضح طور پہ بتا دیا تم نقصان میں ہو۔ انسان نقصان میں، ہر انسان، حاکم، غلام، بادشاہ، غریب، عورت، مرد، سیٹھ، ملازم، سارے انسان اس میں ہیں۔ یو آل آر ایٹ لاس، تم سب نقصان میں ہو۔ اور خسارہ کہا گیا یہاں پہ، خسارہ، نقصان اور ہوتا ہے، خسارہ اور ہوتا ہے۔ نقصان کا مطلب ہے نفع میں کمی، تمہیں پہلے 20 لاکھ نفع ہو رہا تھا، اب تمہیں 2 لاکھ ہو گیا تو یہ نقصان ہے، یا نفع ہی 0 ہو گیا تو یہ بھی نقصان ہے۔ خسارہ، یور ہول کیپٹل ہیز بین ڈسٹرائڈ، تم بینکرپٹ ہو گئے، ختم ہو گئے، یہ خسارہ ہوتا ہے، بڑی بات ہوتی ہے یہ۔ اور یہاں پر کسی مال کے خسارے کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پر کسی صحت کے خسارے کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں زندگی کے خسارے کی بات کی جا رہی۔ قسم کھا کے بتایا کہ تردد نہ رہے تمہیں، شک نہ رہے تمہیں اس بات میں کہ تم خسارے میں ہو۔ سورہ اسر میں آیا خسارے میں ہیں سارے لوگ لیکن وہ نہیں جو یہ 4 صفات جن کی ہے۔ نمبر 1 وہ جو ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے۔ آپ انجینئر ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ فائنانس آفیسر ہیں، آپ بزنس مین ہیں، آپ فورن آفیسر ہیں، جو بھی ہیں، آپ کی بیسک آئیڈینٹی یہ ہے کہ آپ ایمان والے ہیں۔ یہ جو ایمان والی شناخت ہے اس کو دہراتے رہا کریں، کلمہ شریف پڑھتے رہا کریں، یاد رکھا کریں کہ میری یہ شناخت ایمان والی ہے۔ کنیکشن تو مضبوط کرے نا۔ دیکھو میری بات غور سے سننا، اگر تمہیں بے سکونی ہے، اگر تمہیں ٹینشن ہے، تو جس جگہ رہ رہے ہو اور جس کے ساتھ رہ رہے ہو چھوڑ دو اس کو تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اب جس نئی جگہ پر جاؤ نا، صرف جسمانی طور پہ نہیں جانا، دماغی طور پہ بھی وہاں جا کے سیٹل ہونا ہے۔ پرانی باتوں کو تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ، مشینیں بند کر دو اور مشینی آوازوں کو بھی بند کر دو۔ اور یہ جو فیس بک کی ریل کے پیچھے بیک گراؤنڈ میوزک نہیں چل رہا ہوتا جو آپ کے دماغ میں بھی چل رہا ہے، اس کو بھی سوئچ آف کرو، ڈائلاگ گانے سارے بند کر دو، وضو کرو اور قرآن کھولو، دیکھو تمہارا رب تم سے کیا فرما رہا ہے۔ دیکھو نا، کھولو، کون سی مصیبت، کون سی آزمائش، کون سی ٹینشن ایسی ہے جس کا قرآن میں حل نہیں ہے۔ اور اب 2 رکعت 5 نمازوں کے علاوہ رینڈملی ذرا پڑھو، کنیکشن وہ مضبوط ہو نا، پتہ چلے میں نے کچھ کیا ہے، کنیکشن مضبوط ہو۔ یاد رکھ لو اس دنیا میں تم آئے اسی لیے ہو کہ تم اللہ سے اپنا کنیکشن مضبوط کر لو، دس از دا اونلی پرپز۔ لیکن موبائل، دوست، ہوٹل، سیر و تفریح، پیسہ پیسہ پیسہ، اللہ کو یاد کم کرتے ہیں ہم، ہے نا، اللہ کو اتنا یاد نہیں کرتے۔ یہ کنیکشن مضبوط کیسے ہوگا؟ سمجھ لو، دعا کو کبھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا، صبر کے دامن کو تھام لو، شکر کیا کرو۔ خدا کی قسم وہ جانتا ہے، جو چیلنجز کا تمہیں سامنا ہے وہ جانتا ہے، جو آزمائشیں تم سہ رہے ہو اس کے پتہ ہے، اندھیرے میں جو تم روتے ہو اسے ان آنسوؤں کا بھی پتہ ہے، وہ تمہیں تم سے بہتر جانتا ہے۔ او محدود سوچ، محدود صلاحیت اور محدود عقل کے مالک انسان، یہ ناممکن کا لفظ تیرے لیے ہے، وہ تو قادر مطلق ہے۔ اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اتنی بڑی کائنات اس نے بنائی ہے جس کے سٹریچز کا ہی نہیں پتہ چل رہا، نمبر آف گیلیکسیز اور نمبر آف پلانٹس کا ہی نہیں پتہ چل رہا، یہ اس کا خالق ہے۔ اتنا پیچیدہ نظام اس نے بنایا۔ میں کل پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں کتنے جاندار ہیں، پودے بھی جاندار ہیں، کیڑے بھی جاندار ہیں، پرندے بھی جاندار ہیں، یہ سب جاندار ہیں۔ کتنے جاندار آپ امیجن کر سکتے ہیں کتنے جاندار ہوں گے؟ 20 کوانٹلین، یعنی 20 کے آگے 30 زیرو لگیں گے پھر، اور حیران ہو جائیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا میری بات پکڑنا، ایک لمحے کے لیے پکڑنا، یہ جتنے جاندار میں نے بتایا آپ کو 20 کوانٹلین، سمجھ سے بھی باہر ہے۔ ان سب کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، ان سب کی نسل آگے بڑھتی ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا آنکھ کھولتا ہے، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ اور جتنا پودا زمین سے سر اٹھاتا ہے اللہ کے علم میں ہے، جو قطرہ پانی کا آسمان سے زمین پر آتا ہے ایک ایک قطرہ اس کے علم میں ہے، جتنی سورج کی روشنی آسمان سے اوزون سے چھن کے زمین سے ٹکراتی ہے ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے۔ تم کہتے ہو ناممکن، تم طریقے ڈھونڈتے ہو، تم محتاج ہو گئے اس کے۔ یقین کرنا، مجھے بتانا، کیا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ
کہ بالکل ہمارے نزدیک بات فارغ ہو چکی ہوتی ہے، اچانک چیزیں سیٹ ہونے لگ جاتی ہیں۔